قبول فرمائے۔ عنوان ہے ذکر مصطفیٰ و عظمت صحابہ۔ اگر عنوان کو دیکھا جائے اور ٹائم کو دیکھا جائے تو دونوں میں بنتی نہیں ہے، لیکن چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ یہ عظمت صحابہ ہے اور عظمت صحابہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ جو جلسے کی ترتیب بنائی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو دیکھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن تمام حضرات توجہ فرمائیں۔ ذکر مصطفیٰ یہ عظمت صحابہ ہے اور عظمت صحابہ یہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں عظمت صحابہ ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ نماز کس کو پڑھا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام قرآن سکھا اور سمجھا رہے ہیں، لیکن سوال ہوتا ہے کہ کس کو سمجھا رہے ہیں، کس کو سکھا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، یہی تو عظمت صحابہ ہے۔ تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ اور عظمت صحابہ۔ اب یہ دونوں عنوان الگ الگ نہیں ہیں، اور عظمت صحابہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بڑی عظمت اور عزت دی ہے۔ صحابہ اکرام نے بڑا دین کا کام کیا ہے، صحابہ اکرام نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں، پیچھے جا کے دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو آخر یہ بتایا، سمجھایا اور پڑھایا اور سکھایا کس نے ہے؟ پیچھے بات حضور علیہ السلام کی ہے، تو حضور علیہ السلام کی جماعت صحابہ اکرام کا دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا یہ عظمت صحابہ ہے۔ اور پیچھے جا کے دیکھنا پڑھایا کس نے ہے، یہی تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو یہ دونوں عنوان ایک ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اگر کردار کو دیکھا جائے، گفتار اور اطوار کو دیکھا جائے، یہ تو بہت ہی بڑا عنوان ہے۔ حضور علیہ السلام کے سیرت کے جس پہلو کو اٹھا لو وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن بات اگر حضور علیہ السلام کے صرف نام کی جائے، میں تو کہتا ہوں حضور علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے۔ آج دنیا میں لوگ کچھ چیزیں بناتے ہیں، پلاسٹک کی، لوہے اور سٹیل کی چیز بنا کر اس کے اوپر اس کی کوئی تعریف نہیں لکھتے ہیں، بلکہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اس کا نام ہی کافی ہے۔ جب میں نے دنیا کی ان چیزوں کو دیکھا اور پھر رب کائنات کی کچھ چیزوں کو بھی دیکھا کہ رب کائنات بھی کچھ لوگوں کو بنا رہے ہیں، رب کائنات بھی کچھ مخلوقات کو بنا رہے ہیں۔ رب کائنات نے بہت ساری مخلوقات بنے، مخلوقات بنانے کے بعد جناب اشرف المخلوقات کا جو شرف ملا وہ انسانیت کو ملا۔ انسان بھی صرف ایک قسم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے اور مراتب رکھے۔ جب درجے اور مراتب رکھ دیے، آپ دیکھتے چلے جائیں، پہلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت اور منزلت دی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو دی ہے، دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام کو دی ہے، جو پہلے نمبر پہ جماعت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ پہلے نمبر کی جماعت میں اگر پہلا نمبر دیکھا جائے وہ حضور علیہ السلام کا ہے، لیکن اس ذات کا نام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے، جب کسی کا منصب ذکر کیا جاتا ہے، جب کسی کا مقام ذکر کیا جاتا ہے، جب کسی کی ذمہ داری ذکر کی جاتی ہے، اس ذمہ داری کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی حیثیت ذکر کی جاتی ہے، اس کا مقام ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات کچھ عجیب ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ رسالت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، صرف نام ہی ذکر فرما دیا، نام کے علاوہ حضور کی نبوت کا ذکر نہیں، نام کے علاوہ حضور کے اخلاق کا ذکر نہیں، نام کے علاوہ حضور کے کردار کا ذکر نہیں۔ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں حضور کی صبح شام کا ذکر
نہیں ملتا، صرف نام کا ذکر ملتا ہے۔ تو نام کا ذکر دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے، جب دنیا دار یہ بات کہہ رہے ہیں ہماری بنائی ہوئی چیز کا نام ہی کافی ہے، ادھر دیکھو رب کائنات قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں میرے محبوب کا نام ہی کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے، بات کردار کی تو ہے ہی بعد میں، حضور علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کو دیکھا جائے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی تورات میں تابہ، انجیل میں فاروق ہے، زبور میں عاقب ہے، ساتوں آسمانوں میں بالترتیب احمد، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مزکی، مجیب، مظہر، مقرب ہے، عرش بری پر آپ حبیب اللہ ہے، کرسی کی پیشانی پر رسول اللہ ہے، لوح محفوظ میں صفی اللہ ہے، شجر طوبہ کے پتوں پر صفوت اللہ ہے، اللہ کے نزدیک عبداللہ ہے، فرشتوں میں عبد المجید ہے، انبیاء کے خیال میں عبد الوہاب ہے، شیاطین کے تصور میں عبد القہار ہے، جبال و پہاڑ میں عبد الخالق ہے، جنگلات میں عبد القادر ہے، جنب سمندروں کی لہروں میں عبد القدوس ہے، کیڑوں مکوڑوں میں عبد الغیاث ہے، پرندوں میں عبد الغفار ہے، وحشی جانوروں میں عبد المومن ہے، اور اہل جنت میں آقا علیہ السلام کے اسم گرامی عبد الکریم ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو بڑا مقام دیا ہے۔ اب اگر ہم حضور علیہ السلام کے نام کو دیکھیں، بقیہ انبیاء کے ناموں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے اسماء گرامی جہاں پر شخصی وصف کو تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے کمالات کو جامع نہیں ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام کے نام کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا نام مطلب عالی صفات والے، کمالات والے، جامع معجزات والے۔ حضور علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا نام اسم محمد، یعنی وہ آدمی، وہ شخصیت، وہ ذات، وہ انسانیت کہ جس کے چلنے کی تعریف، پھرنے کی تعریف، کھانے کی تعریف، اٹھنے اور بیٹھنے کی تعریف، جناب جس کی ولادت کی تعریف، جس کے ولادت کے وقت کی تعریف، جس کے ولادت کے مہینے کی تعریف، جس کے ولادت کے سال کی تعریف، جناب قریب لوگوں کی تعریف، اس وقت اور اس زمانے کی تعریف، اس روشنی کی تعریف، اس دائی کی تعریف جو آکے گھر پہ بیٹھ گئی، اور صرف بیٹھ کے نہیں گئی بلکہ زیارت کی تو کرتی رہ گئی، زیارت کرتی رہ گئی تو اٹھا کے لے گئی۔ جناب اس سواری کی تعریف ہے جو پہلے تو بہت کمزور ہے لیکن جب اٹھاتی ہے تو بہت تیز ہو جاتی ہے، اس تیز کی بھی تعریف ہے، جب وہ پہنچتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کیسے پہلے پہنچ گئے، وہ بتاتی ہیں کہ جناب آج سواری تو وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، ڈرائیور بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن سوار اور ہو گیا ہے۔ تو اس محمد کی تعریف ہے، محمد اسے کہتے ہیں۔ جب پہنچ جائے تو جناب اس کے بعد بکریوں کے تن دودھ سے بھر جائے، اور صرف بھر نہیں جائے بلکہ برتن بھی ختم ہو جائے لیکن دودھ باقی ہو، بکریوں کو چرانے کے لیے جائے تو وہاں پر جناب بکریاں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، محمد اسے کہتے ہیں۔ بکریاں گھاس کھائے بغیر اپنے پیٹ کو بھر لیں، محمد اسے کہتے ہیں۔ دودھ باقی ہو، جناب تھنوں میں دودھ باقی ہو لیکن برتن ختم ہو جائے، محمد اسے کہتے ہیں۔ بکریاں دیکھتی رہ جائیں، جناب گھاس نہ کھائیں لیکن اپنا پیٹ بھر کے چلی جائیں، محمد اسے کہتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جب وادی طائف میں جا کے اپنے آپ کو مبارک خون سے لہو لہان کروا کے بھی لوگوں کو دعائیں دے دے، محمد اسے کہتے ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق بنا دے، فاروق کو جناب فاروق اعظم بنا دے، عثمان کو غنی بنا دے، علی کو حیدر کرار بنا دے، محمد کی میں کیا تعریف کروں۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کا ولادت کا وصال ایک ایک مہینہ نہیں، سال نہیں، گھنٹہ نہیں، ایک ایک لمحہ قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کی جماعت قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کی ذات قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کے اہل بیت قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کے گھر والے قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کے یار قابل تعریف ہو، اصحاب قابل تعریف ہو، خلفاء قابل تعریف ہو، رفقاء قابل تعریف ہو، بنات قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کی زندگی کا ایک ایک لحظہ قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کی صبح شام قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کا گھر بار قابل تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں آنے والا ہر آدمی قابل
तारीख हो। मोहम्मद उसे कहते हैं कि जनाब जिसकी जिंदगी में आने वाला आदमी हर काबिल तारीफ हो। बात सिर्फ इतनी सी करता हूँ कि जनाब इस कायनात का हुस्न जब लामहदूद था तो मशरक से मगरब तक कोई इंतहा नहीं थी, मगरब से मशरक तक कोई इंतहा नहीं थी, शुमाल से जुनूब तक कोई इंतहा नहीं थी, जुनूब से शुमाल तक कोई इंतहा नहीं थी। लेकिन जब ये हुस्न सिमटा तो सिमटा ही रह गया। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, लेकिन जब सिमटी तो तेरा नाम बन गया।